بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور نہایت نصیحت امیز واقعہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یغنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز، بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچایا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی یہودیوں کی تلوار سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر سب کے سب ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت ہوا، یعنی کہ تم مر جاؤ۔ تو اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑے پڑے سڑنے لگیں، اور بدبو پورے جنگل بلکہ پورے اطراف میں پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دن بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس ناگہانی موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب کے سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انسیت حاصل ہوتی تھی، یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں میرے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ یہ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے تم سب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، 70,000 لاشیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں جا کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا۔
قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے، ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔